نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. یہ آیت مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دو مختلف عقیدوں کے ماننے والے حضرات آپس میں اگر بحث و مباحثہ کریں اور ہر بندہ اپنے عقیدے کو درست کہے، پھر اس پر دلائل دے، اور بات کسی نتیجے پر نہ پہنچے، تو اس کے بعد مباہلہ کیا جاتا ہے. یعنی بحث و مباحثے کو مناظرہ کہا جاتا ہے. اور مناظرے میں کوئی بات اگر نتیجے پر نہ پہنچے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے. اور مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا بددعا کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ ہم میں دونوں میں جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو. یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے بددعائیہ جملے کہتے ہیں. جو باطل اور جھوٹ پر مبنی جس کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت برسائے، اسے کہتے ہیں مباہلہ. ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں یہ مباہلہ ہوا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے. ہوا یہ تھا کہ نجران کے کچھ عیسائی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات اچھی ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے
کہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کا بیٹا کیوں کر تسلیم کیا جائے جو ناممکن اور محال ہے، کیونکہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان آپ نے دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انسانوں میں کوئی والد نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے والد ہے؟ معاذ اللہ، کیا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ تو عیسائی حضرات کہنے لگے کہ پھر کون ہے ان کا باپ؟ جب بغیر باپ کے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کی اولاد تو ہے نہیں، ان کے والد کوئی انسان تو نہیں ہے، تو سیدھا مطلب ہے کہ ان کے والد، ان کا باپ اللہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ انسانوں میں سے اگر کسی کا کوئی باپ نہ ہو تو وہ اللہ کا بیٹا کہلاتا ہے، تو مجھے بتاؤ حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہے، تو کیا تم لوگ حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرو گے؟ اور ظاہر بات ہے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مگر حضرت آدم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ مدلل بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش فرمائی تو وہ حجتیں کرنے لگے اور بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ جب بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلائل کی بات ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں اب آپ مباہلے کا چیلنج کر دیں۔ یہ اللہ کا حکم آیا سرکار پر، کیا فرمایا؟ فقل، اے محبوب آپ ان سے کہیں، فرمائیں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہو، اس میں کیا ہو؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم ایک دوسرے پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا علی الکاذبین، ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت برس جائے۔ عیسائیوں نے اس مباہلے کو قبول کیا، تاریخ، جگہ اور وقت مقرر ہو گیا اور یہ لوگ واپس گئے نجران جا کر وہاں ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام یحییٰ ہے، وہ اپنی جماعت میں یا ان کے مذہب میں اس زمانے میں پورے علاقے میں سب سے زیادہ معزز مانا جاتا تھا، معزز تھا۔ اسے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے نہ ہونے پر
ہماری کچھ لوگوں سے بحث ہوئی ہے، لیکن بحث کسی نتیجے پر نہ پہنچی، تب ان لوگوں نے یہ مباہلے کا چیلنج کیا ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مباہلے کے میدان میں آپ تشریف لائیں اور آپ ان کے لیے یہ بددعائیہ جملے کہیں، ہم لوگ آمین کہیں گے، ہمیں تو یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یحییٰ کہنے لگا کہ بالکل ہم یقیناً حق پر ہیں، حضرت عیسیٰ یقیناً معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو تاریخ اور جگہ مقرر ہوئی ہے میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت آیا، تاریخ آئی، ادھر سے جب عیسائی حضرات اپنے بڑے رہبر کو لے کر مقام مقررہ پر جب آئے، اور ادھر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت مولا علی کو لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، حسن و حسین کو لیا، یہ 5 تن پاک، 5 تن مباہلے کے میدان میں جلوگر ہوئے۔ یحییٰ نامی پادری نے اب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، اور نہ ان نفوس قدسیہ کو وہ جانتا تھا۔ جب یہ میدان میں چاند جیسی شکلیں نمودار ہوئی، اس نے غور سے دیکھا اور اپنے عیسائی ساتھیوں سے کہا کیا ان سے مباہلہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہی سے مباہلہ کرنا ہے۔ تو کہا کہ لوگوں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگ کر میدان چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تم تو کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہا وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر یہ شکلیں اور یہ صورتیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں جو سب سے آگے آگے بزرگ چل رہے ہیں، اگر یہ دعا کر دیں اور پیچھے والے 4 لوگ اگر اس دعا پر آمین کہہ دیں تو خدا کی قسم اگر پہاڑ کو بھی یہ چلنے کا حکم دے دے نا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ بھلائی یہی ہے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کریں۔ اس قوم کے لوگ ضد پر اڑے، لیکن یحییٰ نامی جس پر انہیں گمن تھا یا جس پر فخر تھا، اس نے میدان چھوڑ دیا اور حضور سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ میدان چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مباہلہ تو ہوا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عیسائی بچ گئے، اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو نہ صرف یہ کہ یہ میدان میں جتنے جمع ہوئے اتنے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی ہے اللہ کے عذاب میں سب گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آیت مباہلہ۔ تو اس آیت مباہلہ میں یا مباہلے کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے وہ تھے مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جو اہل بیت نبوت کہلاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ علماء کرام نے اس پر اپنے اپنے طور پر گفتگو کی ہے اور اپنے اپنی کتابوں میں کچھ باتیں تحریر فرمائی۔ بعض علماء کرام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں،
بعض یہ کہتے ہیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سیدہ مریم بنت عمران کا مقام بھی اپنی جگہ پر بڑا افضل و اعلیٰ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ پوری دنیا میں قرآن پاک میں اگر کسی عورت کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو وہ حضرت مریم ہے۔ قرآن پاک میں ان کے علاوہ کسی اور خاتون کا نام لے کر تذکرہ نہیں ہے۔ ضمناً ذکر آ گیا، اشارے کنایوں میں دیگر خواتین کا ذکر ہے، یا نساء النبی لستن علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نام نہیں ہے۔ مگر حضرت مریم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس خاتون کا نام قرآن پاک میں ہے اس کی فضیلت، اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بس سبیل تذکرہ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ پوری دنیا میں صرف ایک خاتون ہے جن کا نام لے کر قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ خاتون کا نام ہے حضرت مریم۔ پوری دنیا میں مردوں میں، صحابہ میں جس عظیم شخصیت کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ۔ صحابہ میں اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اشارے کنایوں میں تذکرہ ہے، مگر نام صرف حضرت زید کا ہے۔ جیسے عورتوں میں قرآن پاک میں نام لے کر تذکرہ حضرت مریم کا، صحابہ میں نام لے کر تذکرہ حضرت زید کا ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں کسی مہینے کی فضیلت نام لے کر اگر ذکر کی گئی ہے وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ 11 مہینوں کا تذکرہ اشاروں میں ہے، کنایوں میں ہے، مگر یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کا نام لے کر اس کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن جن چیزوں کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے ان کی فضیلت یقیناً اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم تو وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر قرآن نے ان کا ذکر کیا، ان کی فضیلت بیان کی، کیا وہ ان سے بھی افضل ہے؟ سیدہ فاطمہ کیا مریم سے بھی افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ اگرچہ حضرت مریم سے افضل انہیں مانا جائے تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ حضرت مریم وہ ہے جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر آیا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ہے، تو جس ذات پر اللہ کا سلام آئے ظاہر بات ہے ان کا مقام بہت افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ جسے سلام بھیجے۔ اور دوسرے اعتبار سے سیدہ فاطمہ کی ماں ہیں، بھئی ماں کا مقام اور مرتبہ تو ظاہر بات ہے بلند و بالا ہوتا ہی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام میں اگرچہ بلند و بالا ہیں مگر ان کی ماں تو سیدہ خدیجہ ہے، اور پھر ماں بھی عام ماؤں میں سے نہیں ہے، وہ ماں ہیں جن پر اللہ کا سلام آتا ہے، بڑی بات ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وہ ذات گرامی ہیں کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا جب وقت قریب آیا تو آپ خلوت پسند ہو گئے تھے، تنہائی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، تو تنہائی پانے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، مگر معاملہ اور دستور یہ تھا کہ ساتھ میں 2 دن 3 دن کا کھانا باندھ کر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب تک کھانا رہتا
کھانا کھاتے اور عبادت اور عیادت کرتے تھے۔ کھانا ختم ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ شہر میں آتے اور 1-2 دن قیام فرماتے اور پھر کھانا ساتھ میں باندھ کر پھر اسی غار میں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا جتنے دن کا ساتھ لے گئے تھے اتنے دن پورے ہو گئے مگر حضور واپس تشریف نہیں لائے۔ تو ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو فکر لاحق ہوئی کہ کھانا ہم نے 3 دن کا باندھ کے دیا تھا، اب 4-5 دن ہو گئے، حضور واپس نہیں آئے اور کھانا تو ختم ہو گیا ہوگا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خود کھانا تیار کیا اور کھانا اپنے سر پہ رکھ کر اس جبل نور پر تشریف لے جانے لگی حضور کو کھانا پہنچانے کے لیے۔ جب آپ پہاڑ پر چل رہی تھی اس وقت جناب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ کہاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ اپنے گھر پہ ہوں گی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ آپ کا کھانا اپنے سر پر رکھ کر اس پہاڑ پر چل رہی ہے، آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اللہ نے انہیں سلام پیش فرمایا ہے، لہذا آپ اللہ کا سلام سیدہ خدیجہ کو پہنچائیں۔ پھر ساتھ میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کا سلام سیدہ خدیجہ کو پہنچائے تو ساتھ میں مجھ جبریل کا بھی سلام پیش فرما دیں۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جن پر اللہ کا بھی سلام اور جناب جبریل علیہ السلام کا بھی سلام آیا ہے۔ یہاں پر ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت، فطانت، ان کی عقل مندی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس پر کہ جب حضور کے پاس تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام حضور نے پہنچایا تو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے سلام کا جواب کیا بنے گا، کیونکہ ہم آپ کو سلام کریں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اب جب اللہ ہی نے سلام بھیجا تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ اگر وعلیکم السلام کہہ کے جواب دیں تو یہ تو شرکیہ جواب ہو جائے گا، یعنی اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے تو یہ شرکیہ جواب ہوگا۔ اب سیدہ خدیجہ سے سرکار نے فرمایا خدیجہ تمہیں اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے اور جناب جبریل نے بھی سلام کہا ہے۔ اس پر ہماری ماں نے جواب دیا، فرمایا جبریل پر اللہ کی سلامتی ہو، اور رہی اللہ کی بات تو فرمایا اللہ خود سلام ہے اور اس کی طرف سے سلامتی ہے۔ یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے ساری سلامتیاں ہیں۔ یعنی اللہ پر سلام کیسے بھیجا؟ فرمایا اللہ پر کیا سلام، اسی کی رحمت سے ہم سب سلامت ہیں، یعنی اللہ کا سلام ہم سب پر ہو کیونکہ وہ خود سلام ہے۔ کیونکہ قرآن میں فرمایا الملک القدوس السلام، اللہ ملک ہے، قدوس ہے اور وہ خود سلام ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدہ مریم کا مقام ہو کہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر ذکر فرمایا، سیدہ خدیجہ کا مقام اور مرتبہ ہو کہ جن پر اللہ سلام بھیجے، جبریل کا سلام آئے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبے میں کیا ان سے بھی افضل ہیں؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ سیدہ مریم ہو یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یہ وہ مقدس خواتین ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں،
اپنے زمانے میں جو ان کا اپنا دور ہے، اس دور میں دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں سے افضل ترین یہ ہے، لیکن سیدہ فاطمہ فرمایا آدم سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے افضل ہیں، یہ فرمایا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب خصائص میں نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب حضرت علامہ جلال الدین علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ مانا کہ دنیا میں بڑی بڑی خواتین ہوئی، عظیم الشان ہوئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن، حضور کے جسم کا حصہ سرکار نے فاطمہ کو فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم کے حصے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مزار میں آرام فرما رہے ہیں نا، اور اس مزار کا مٹی کا اور زمین کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ہے، مٹی کا وہ حصہ جو جسم سے لگا ہے، وہ مٹی کعبہ تو کعبہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو حضور کے جسم سے جو مٹی لگے وہ مٹی جب عرش اعظم سے افضل ہو سکتی ہے تو حضور کے جسم کا مقام کتنا بلند ہوگا، جب وہ مٹی جو جسم سے لگے وہ عرش سے افضل، تو حضور کا اپنا جسم کتنا افضل ہوگا۔ اور حضور نے فاطمہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے افضل دنیا کی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے افضل ترین خاتون اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا بلکہ وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف ملا، تو اس وجہ سے وہ عزت والی ہو گئی۔ فرمایا نسبت از سے حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم کو ایک نسبت ہے جناب عیسیٰ سے، اس لیے وہ عزت والی ہوئی، مگر سیدہ فاطمہ کو تین نسبتیں ہیں، اور تین نسبتوں نے انہیں بلند و بالا کیا ہے۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا دختر رحمت للعالمین، وہ بیٹی رحمت للعالمین کی ہیں، اور بیوی حضرت مولا علی شیر خدا کی ہیں، اور ماں فاطمہ ماں ہے حضرت سیدنا حسن اور حسین کی۔ تو حسن حسین کی ماں کی نسبت، علی المرتضیٰ کی بیوی ہونے کی نسبت، اور امام الانبیاء کی بیٹی ہونے کی نسبت، وہاں ایک نسبت ہے، یہاں تین نسبتیں ہیں، تو حضرت فاطمہ حضرت مریم سے بھی افضل ترین ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرماتے ہوئے کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ خود نور ہے، کہتے سبحان اللہ، نور فاطمہ خود نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوج نور
نور کی بیوی ہیں، ام نور و نور، دو نور حسن و حسین کی ماں ہے، اور نور مطلق جو اللہ ہے اس نور مطلق کی سچی بندی ہے۔ اس اعتبار سے بھی سیدہ فاطمہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی افضل ترین، اعلیٰ ترین ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حرکات و سکنات، گفتار و کردار، مسکرانے اور ہنسنے میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی سیدہ فاطمہ بولتی تھی تو حضور کے انداز میں، مسکراتی تھی تو حضور کی طرح، اٹھتی بیٹھتی تھی تو حضور کی طرح، یعنی آپ کا ہر انداز، بولنا چالنا، مسکرانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا بالکل حضور کی اداؤں کو لیے ہوئے تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تشریف فرماتی۔ اب رشتہ ہے ماں بیٹی کا، رشتہ ماں بیٹی کا ہے، مگر دونوں کی عمروں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کی عمر میں زیادہ تفاوت نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ امی جان، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے میں آپ سے افضل ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی مجھ سے تم افضل کیسی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صحابی کی بیٹی ہو اور میں نبی کی بیٹی ہوں، اس اعتبار سے تو میں افضل ہوں کہ آپ صدیق اکبر کی اولاد بیٹی ہیں اور صدیق اکبر صحابی رسول ہیں، اور میں خالی نبی نہیں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اس اعتبار سے میرا رتبہ آپ سے بڑا بلند ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی عظمتوں کے قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی بات تو صحیح ہے کہ تم امام الانبیاء کی بیٹی ہو اور میں صحابی کی بیٹی ہوں، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر بیوی جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، ہر خاتون جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو جنت میں تم صحابی کے ساتھ رہو گی اور میں امام الانبیاء کے ساتھ، میں حضور کے ساتھ رہوں گی۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ چپ ہو گئی، توقف کیا اور خاموش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے اٹھی اور اٹھ کر سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر ارشاد فرماتی ہیں فاطمہ بات دراصل یہ ہے کہ کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی۔ سمجھ یہ جو بات تھی، گفتگو ایک ادبی طور پر بات ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں افضل ہوں کیونکہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہو۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ جنت میں تو میں حضور کے ساتھ رہوں گی اور تم صحابی حضرت علی کے ساتھ رہو گی۔ آپ خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہوئی تب حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فاطمہ بات دراصل یہ ہے کہ کاش میں تمہارے سر کا بال ہوتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر میں تمہارے سر کا بال ہوتی تو میں تمہارے جسم کا حصہ بنتی، اور تمہارے جسم کا حصہ بال کی شکل میں اس لیے بننا چاہتی ہوں کہ تم مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہو۔ یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ کا کہ حضور نے خود تمہیں اپنے جسم کا حصہ کہا ہے، اور میں اگر تمہارے سر کا بال بھی ہو جاتی تو گویا میں تمہارے جسم کا حصہ ہو جاتی، اور اس طرح میں بھی حضور کے جسم کا حصہ ہو جاتی۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔
بہرحال آج کی جو تاریخ ہے، آج ہی کی تاریخ میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کے وصال کے اعلیٰ اختلاف روایات، راج قول یہ ہے کہ حضور کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پردہ نہیں فرمایا تھا، اس کی راوی بھی حضرت سیدہ عائشہ ہیں۔ فرماتی ہے کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے سرگوشی فرمائی، یعنی ان کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی، پھر چند ہی لمحوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں پھر سرگوشی فرمائی، کچھ کہا تو اچانک سیدہ فاطمہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ انداز دیکھ کر میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ میں نے خوشی اور غم کو اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے منہ سے نکلا کیونکہ ابھی روئی اور چند منٹوں سیکنڈوں کے بعد آپ ہنسنے لگ گئی، تو کہتی یہ منظر دیکھ کر میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، میں نے خوشی اور غم کو اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسجد میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کے پاس گئی اور میں نے جا کر کے کہا فاطمہ کہ آخر پہلے تم روئی اور اچانک چند ہی لمحوں میں مسکرانے لگ گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے مجھے جواب دیا کہ میں ابا جان کے راز سے پردہ ہٹانا نہیں چاہتی، وہ راز ہے۔ تو کہتی میں خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ وقفہ گزرا اور حضور کی طبیعت علیل ہوئی اور اسی مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ انتقال کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو حضور کا وصال ہو گیا، اب تو مجھے اس راز سے آپ باخبر کر سکتی ہو کہ اس وقت تم یک بیک ایک ہی ساتھ پہلے روئی اور چند ہی سیکنڈوں میں پھر آپ نے مسکرایا، اس کا سبب کیا تھا؟ تو تب سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اب اس راز سے پردہ ہٹانے میں کوئی بات آر نہیں ہے۔ کہ اب سنیں، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جناب جبریل آقا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور فرماتے تھے، رمضان میں قرآن کا دور فرماتے تھے، مگر اس مرتبہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ ہم نے قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گیا رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ گویا حضور نے اپنے وصال کی خبر سیدہ فاطمہ کو دی۔ جب وصال کی خبر میں نے پائی تو حضور کے وصال کے غم میں اور جدائی کے غم میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں رونے لگی تو چند ہی سیکنڈوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرو گی وہ تم ہوگی۔ گویا حضور نے اپنے بھی وصال کی خبر دے دی اور سیدہ فاطمہ کے وصال کی بھی خبر دے دی۔ فرمایا کہ حضور کے موت کی خبر سن کر میں روئی اور سب سے پہلے ملاقات کی خبر سن کر میں مسکرا پڑی۔ یہ راز تھا۔ بس حضور کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ سیدہ بڑی پاپردہ خاتون تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کے سر کا دوپٹہ بھی کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا۔ جب سورج و چاند جن کے دوپٹے کو نہ دیکھ سکے
تو دنیا کا کون ایسا غیر محرم ہوگا جو سیدہ کے کبھی بالوں کو بھی اس نے دیکھا ہو؟ یہ مقام تھا ان کا۔ بہرحال جب وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، اس وقت سیدہ کے پاس یہ ابو بکر صدیق کی بیوی موجود تھی۔ سیدہ فاطمہ بستر علالت پر ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں، تو حضرت اسماء نے ان کی بے قراری اور بے چینی اور یہ رونا دیکھا تو قریب آئیں اور قریب آ کر کے کہا، فاطمہ تم رو رہی ہو؟ تو کہا ہاں۔ کہا کیا موت کا خوف لگ رہا ہے تمہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ نہ، موت کے ڈر سے نہیں رو رہی ہوں۔ تو کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رو اس لیے رہی ہوں کہ آج تک میرے سر کا دوپٹہ بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اب عنقریب میرا وصال ہوگا، انتقال ہو جائے گا، اور مجھے جب کفنایا جائے گا تو چارپائی پر میری میت کو لے کے جب لوگ نکلیں گے تو اس وقت لوگوں کی نظریں میری جسم پر پڑے گی۔ بے پردگی کے خوف نے مجھے رلا دیا۔ اب یہ بے پردگی کیسی؟ جب میت کفن میں ہوگی، لپٹی ہوگی، کپڑا ہوگا، تو بے پردگی کیسے ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ جب کفن باندھا جاتا ہے، میت کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو وہ فٹ ہوتا ہے۔ اعضاء غور سے دیکھنے پر سمجھ میں آتے ہیں کہ ادھر پیر ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ باڈی کا فلاں حصہ ہے، ادھر سر ہے، کیونکہ بالکل اسے فٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفن کو بالکل چپکا ہوا رکھنے پر میرے اعضاء کی نمائش ہوگی، دیکھنے والے میرے اعضاء کو دیکھیں گے، اور اس طرح میری بے پردگی ہوگی۔ موت کے بعد بھی پردے کا یہ خیال آپ کو ستا رہا ہے۔ فرمایا اس بے پردگی کے خوف سے میں رو رہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس خاتون کو اپنے وصال کے بعد بھی پردے کا اتنا خیال ہو، وہ اپنی زندگی میں پردے کا کتنا خیال کرتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو بھی اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، بیویوں سے پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں چونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ اگرچہ کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر جنازہ جو ہے اس کے اوپر تو گہوارہ ہوتا ہے اور پھر چادر ڈالی جاتی ہے، تو اس میں بے پردگی کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کو یاد رکھیں، یہ جو جنازہ ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے نا، یہ جنازے، ایسا جنازہ دنیا میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ ہی کا اٹھا ہے۔ اس سے پہلے ایسا جنازہ کسی کا نہیں اٹھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو سیدھے میت کو کفن میں لپیٹتے، چارپائی پر رکھ دیتے، اور بالکل کھلی چارپائی لے کر لوگ چار کاندھوں پر لے کے نکل جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو اپنے پردے کا خیال آیا اور رونے لگی، تو حضرت اسماء بنت امیس نے ایسے جنازے کا اہتمام کیا۔ وہ گھر گئیں اور گھر جا کر انہوں نے بچوں کو بلایا، اور بچوں کو بلا کر یہ حکم دیا کہ جنگل جاؤ، اور جنگل جا کر ہرے بھرے درختوں کی کولی کولی ٹہنیاں توڑ توڑ کے لاؤ۔ وہ بچے گئے اور درختوں کی ہری ہری کولی ٹہنیاں توڑ توڑ کر لے کے آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کولی کولی ٹہنیوں کو کمان نما بنا بنا کر پھر اس میں آڑی لکڑیاں رکھ کر رسی سے باندھا، تو وہ گہوارہ بن گیا۔ جب وہ تیار ہوا تو وہ لے کر سیدہ فاطمہ کے پاس آئی۔ حضرت فاطمہ بستر پر تھی اور وہ گہوارہ دیکھا تو بستر پر مسکرانے لگی، اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اسماء خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا اہتمام کر دیا۔ بہرحال یہ دنیا کا پہلا جنازہ تھا جس چارپائی پر یہ گہوارہ رکھ کر اس پر چادر اڑائی گئی، اور اس طرح پردے کے ساتھ جو دنیا میں پہلا جنازہ اٹھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا۔ امت کو وہ جنازہ اتنا پسند آیا کہ ان کے بعد پھر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسی جنازے کو قبول کر لیا، اور اب تک وہی سلسلہ جاری ہے۔
گویا یہ جنازے کا سسٹم جو جاری ہوا امت میں، یہ دین ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، یہ عطا ہے سیدہ فاطمہ کی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور وصال میں بھی موت کے بعد بھی آپ نے پردے کا اتنا خیال کیا کہ اپنے اعضاء کفن کے باہر سے ظاہر نہ ہونے پائیں۔ آج ہماری ان بہنوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہرحال بہنیں تو آواز نہیں سن رہی ہوں گی، آپ تو سن رہے ہیں، ہمیں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو زندگی میں اتنا چست لباس پہناتے ہیں، کتنا فٹ ہوتا ہے، فٹنگ دیکھیں آپ، یاد رکھیں شرعاً ایسا لباس پہن کر عورتوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے جانا حرام، سخت حرام ہے۔ مگر آج ہم نے، وہ تو کفن چست ہوتا ہے، کفن بالکل بدن سے لگا ہوتا ہے، اسے بھی سیدہ فاطمہ موت کے بعد پسند نہیں کر رہی ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو زندگی میں ایسے لباس پہناتے ہیں کہ ان کے اعضاء بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پردگی کس طرح عام سے عام تر ہو رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اور اس کا شکوہ عورتوں سے کیا کریں، مردوں ہی سے شکوہ ہے، جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کیونکہ حاکم تو مرد ہوتا ہے نا۔ جب حاکم مرد ہے، اور مرد اگر یہ چاہے کہ میرے گھر کی خواتین بے پردہ نہ نکلے، یہ میرا فیصلہ ہے، تو ظاہر بات ہے عمل ہوگا، کیوں نہیں؟ اگر ہم اٹل ہو جائیں تو عمل ہوگا، لیکن اس میں بے غیرتی مردوں کی ہے، بے شرمی مردوں کی ہے۔ ہم خود اپنی بیٹیوں کی نمائش چاہتے ہیں، اپنی بہنوں کی نمائش چاہتے ہیں، تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ اکبر نے کہا تھا کہ بے پردہ مجھ کو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقلوں پہ مردوں کے پڑ گیا۔ عورتوں کے چہروں سے نقاب ہٹا اور مردوں کی عقلوں پر پڑ گیا، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں بازاروں میں، تو ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے، اس لیے ہم بے پردہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخر میں سیدہ فاطمہ کے توسل سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کا جواب میں آپ سب سے چاہتا ہوں۔ گوشت کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے نا؟ بولیے، تو ڈر کیوں رہے یار، شرما کیوں رہے؟ کھاتے ہیں سب، اور کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کھلائے گا، دنیا میں بھی کھلائے گا انشاءاللہ، جنت میں بھی کھلائے گا۔ کھاتے ہو گوشت؟ تو گوشت لینے بھی جاتے ہوں گے، ہے نا؟ قابل غور بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گوشت لینے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، گوشت کا آرڈر آپ نے دیا، 1 کلو تول دو، اس نے گوشت 1 کلو تولا، کٹنگ کیا، اور گوشت کی کھلی بوٹیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دے، لے لو گے؟ جی نہیں نا؟ ہم لیتے نہیں ہیں، اس لیے قریشیوں نے، کھاٹیوں نے بھی اہتمام کر رکھا ہے کہ بھی اپنے پاس انہوں نے پلاسٹک کی تھیلیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی کمال یہ ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں اور دوسرے کلر کی بھی ہو سکتی تھی، گوشت والا سوائے بلیک کے کوئی اور استعمال نہیں کرتا، دوسرے فروٹ سبزی والے دوسرے رنگ کی تھیلیاں استعمال کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہوں گے، لیکن گوشت والا سوائے بلیک کے کوئی اور تھیلی استعمال نہیں کرتا، وہ تھیلی میں ڈال کے دیتا ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ تھیلی میں پیک کر کے دے، اور تھیلی میں پیک ہونے کے بعد بھی آپ اوپر سے کوئی نہ کوئی دوسرا کپڑا بھی لپیٹ لیتے ہیں، کپڑے کی تھیلی گھر سے لائے تھے اس میں ڈال دیا، یا کوئی اور تھیلا، یا اگر کچھ ساتھ نہ ہو تو اس سے کہتے ہیں ذرا ڈبل کر دے، بولتے ہو کیوں بھائی؟ اگر ہاتھ میں لے لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ وائٹ کلر کی تھیلی میں ڈال دے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلیک ہی کیوں چاہیے آپ کو؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ بھائی کھلا لے جانا اچھی بات نہیں ہے، چل رہے ہیں تھیلی لے کے یا ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کی نظریں پڑے گی اس پر،
چیل کوا آگے اٹھا کے لے جائے، گلی میں جا رہے تھے کوئی کتا آگے جھپٹ لے، تو کہ اس لیے اسے ذرا ڈبل تھیلی اور بلیک کر کے پردہ کر کے لے جانا ہے تاکہ محفوظ طریقے سے آوارہ کتوں کی نگاہ سے بھی بچے، چیل کووں کی نظر سے بھی بچے، لوگوں کی بد نظری سے بھی بچے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ 1-1.5 کلو گوشت، 200 250 300 روپے کا گوشت، اتنا پردے میں لپیٹ کے لے جاتے ہو، آوارہ کتوں کی نگاہوں سے بچاتے ہو، تو میری بہن کئی من کی ہے، اسے بے پردہ گھماتے ہو، کتنے کتوں کی نظر پڑتی ہوگی؟ غور کیا کبھی ہم نے؟ کتنے لالچی کتے ان پر ہوس بھری نظریں ڈالتے ہوں گے۔ جب 2 کلو 2.5 کلو گوشت کی اتنی فکر ہے تو میری جوان بیٹی، جوان بہن بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہے اور کتنے آوارہ کتے اسے گھورتے ہوں گے، کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو اپنے گھروں میں پردوں کا اہتمام کریں، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بہوؤں سے گزارش کریں کہ نہ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری بہنوں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ عموماً آج آزاد خیال عورتیں یہ سمجھتی ہیں یا انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام عورتوں کو قید کرنا چاہتا ہے۔ نہ، عورتوں کو قید نہیں کرنا چاہتا، عورتوں کو اسلام عزت دینا چاہتا ہے، کیونکہ عورتوں کی اہمیت اسلام کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہر قیمتی چیز پردہ چاہتی ہے، بے پردہ نہیں چاہتی۔ ہماری ماں بہنیں ہی اپنے سونے کے زیورات کچن میں لٹکاتی ہیں، جہاں ہمارے جوتے چپل رہتے ہیں وہاں رکھتی ہیں، اسے تو لاک کر کے اندر کباٹوں میں گھساتی ہے۔ کہ کیوں؟ جہاں ہم اور برتن وہاں سونے چاندی کے ہار کیوں نہیں ٹنگا دیتی آپ؟ تو کہا وہ قیمتی ہے اس لیے اسے اندر چھپا کے رکھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سونا بھی سستا ہے، اسلام کی بیٹی اس سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا اسے پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔